کے زمانے میں ایک تاجر تھا کرمان میں. تو چلا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور اسے لوٹ لیا. جب لوٹ لیا، دیکھیے مستجاب الدعوات ہوتا ہے امام، تو اس کی وجہ قطع سے ان ڈاکوؤں نے پتہ لگا لیا کہ بہت بہت مالدار آدمی ہے. تو جو کچھ اس وقت اس کے پاس تھا وہ سب لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد کہا کہ بتاؤ اور مال کہاں ہے. اس نے کہا کہ جو کچھ تھا وہ تم نے لوٹ لیا. تو ان ڈاکوؤں نے اس کے ہاتھ کو پیچھے ایک لکڑی کے پٹرے میں باندھ کر اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا اور برف اس کے منہ میں بھر دی، اور جو سرائے جہاں پر وہ رکا ہوا تھا اس کے ایک اندھیرے کمرے میں اس کو چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ جب تک نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا اور مال کہاں ہے تب تک تم اسی عالم میں رہو گے. شب کا سناٹا ہوا. ایک خاتون اس منظر کو دیکھ رہی تھی. جب رات میں سب سو گئے تو خاتون قریب گئیں، انہوں نے ہاتھ کھول دیا اور اس کو ایک کمبل دیا. اس نے وہ کمبل اوڑھا تاکہ وہ سردی کا جو اثر اس پر ہو رہا تھا وہ دور ہو جائے. تو وہاں سے وہ اپنی جان بچا کر نکلے. وہ کہتے ہیں کہ اس برف کے بھرنے کی وجہ سے منہ میں میری زبان میں ایک شکایت ہو گئی کہ لکنت پیدا ہونے لگی. میں جب بات کرتا تھا تو میری زبان لکنت کرتی تھی. میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا. ایک رات جب سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی سواری ہے اور اس پر ایک نورانی شخص تشریف فرما ہے، اور میں اس نورانی سواری کے قریب گیا. میں نے اس کی لجام پکڑی اور پکڑنے کے بعد اس نورانی شخص سے ملتمس ہوا کہ میری یہ پریشانی ہے، کیا آپ میری کچھ مدد نہیں کریں گے؟ تو اس نورانی شخصیت نے ان کو ایک طبی نسخہ بتایا کہ اتنا گرام یہ، اتنا گرام یہ، اتنا گرام یہ ملا کر دوا بناؤ اور اس سے غرارہ کرو، تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. کچھ دنوں کے بعد وہ نیشاپور تجارت کے لیے گیا. یہ وہی موقع تھا جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام وارد ایران ہو رہے تھے اور ان کی سواری نیشاپور پہنچی تھی. ہر طرف ہمہمہ تھا، ایک چہل پہل تھی. اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فرزند رسول الثقلین حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود نیشاپور میں ہوا ہے. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا میں دوڑ کر گیا اور میں نے امام کی سواری کی لجام ویسے ہی پکڑی جیسے خواب میں پکڑی تھی، اور اپنی حاجت کو امام کے سامنے بیان کیا. ایک مرتبہ حاجت سننے کے بعد امام نے غور سے اس کو دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا کیا میں نے تجھے خواب میں تیری اس تکلیف کی دوا بتا نہیں دی تھی؟ تب وہ پہچانا کہ خواب میں آنے والا کون تھا. یہ خواب میں آنے والا وہ تھا جسے ہم امام رؤوف کہتے ہیں. امام رؤوف اپنوں کو بھی فیض پہنچاتے ہیں، دنیا میں بھی فیض پہنچاتے ہیں، غیروں کو بھی فیض پہنچاتے ہیں. دنیا میں بھی فیض پہنچاتے ہیں اور آخرت میں بھی فیض پہنچائیں گے.